بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ نے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب کہلاتی ہیں۔ ملیکۃ العرب اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ عرب کی سب سے امیر خاتون تھیں۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا، اور تجارت میں آپ کے مقابلے کا کوئی تاجر پورے عرب میں موجود نہیں تھا۔ آپ کے تجارتی قافلے پورے عرب میں جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے اپنا مال بیچتے تھے، اور وہاں سے مزید مال خرید کے لے کر آتے تھے اور اسے لا کر پھر مکہ میں بیچا کرتے تھے۔ تجارت کے حوالے سے نہ صرف آپ سب سے امیر ترین خاتون تھیں، بلکہ مال و مویشی کے حوالے سے یعنی ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ 300 سرخ اونٹ آپ کی ملکیت تھے۔ سرخ اونٹ اس زمانے میں سب سے زیادہ قیمتی اونٹ تصور ہوتا تھا، اور سفید اونٹوں کی تو بات ہی بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے بھیڑ بکریاں اور دیگر جو مال تھا، ہیرے جواہرات کا اتنا بڑا خزانہ آپ کے پاس تھا کہ ایک مرتبہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ وہ ہیرے جواہرات لے کر آؤ، تو کمرے کے ایک سائڈ کے اوپر جناب ختیجہ تشریف رکھتی تھی اور ایک سائڈ کے اوپر جناب رسالت مآب بیٹھے ہوئے تھے، اور میسرہ نے وہ خزانہ لا کر آپ کے سامنے ڈالنا شروع کیا، تو ہیرے جواہرات کا اتنا بڑا ڈھیر بن گیا تھا کہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ یعنی جناب ختیجہ رسول اللہ کو، رسول اللہ جناب ختیجہ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، کیونکہ کمرے میں اتنی بڑا ڈھیر بن گیا تھا ہیرے جواہرات کا۔ اس کے علاوہ جو درہم دینار تھے، جو سونا چاندی تھا، جو مال مویشی تھے، وہ تو بے حساب اور بے تحاشا تھا۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شادی کے حوالے سے کچھ گزارشات پہلے عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ کی ایک منگنی ہوئی، آپ کے منگیتر کا انتقال ہو گیا۔ پھر دوسری منگنی ہوئی، آپ کے منگیتر کا انتقال ہو گیا۔ پھر تیسری منگنی ہوئی، آپ کے منگیتر کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، اور آپ کے 3 منگیتروں کے انتقال کے بعد مکے کی خواتین میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا منحوس ہیں، جس سے بھی ان کی منگنی ہوتی ہے وہ مر جاتا ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا ہوا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارتی قافلے میں گئے ہیں، تو اس میں جناب ختیجہ کا غلام میسرہ بھی جناب ختیجہ کا مال لے کر گیا تھا۔ اس سفر میں میسرہ نے بہت ساری انہونی باتیں دیکھی۔ ایک تو یہ کہ جناب رسالت مآب کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا ہے جو سایہ کیے رہتا ہے، جناب رسالت مآب کے چہرے سے ایک نور ساطع ہوتا ہے، آپ کے جسم مبارک سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی ہے، اور جس درخت کے سائے میں آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے، جس جانور کو آپ ہاتھ لگا دیتے ہیں، بکری کو یا دمبے کو، تو اس کا تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے معجزات دیکھے، اور پھر اس سفر میں بہت زیادہ منافع بھی حاصل ہوا تجارتی سفر میں۔ تو میسرہ نے یہ ساری باتیں آ کر جناب ختیجۃ الکبریٰ کو بتائیں۔ جناب ختیجہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے، وہ نوجوان کون ہے، کیسا ہے وہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسی ایسی شکل و شباہت ہے۔ جب شکل و شباہت کا سنا تو جناب ختیجۃ الکبریٰ کو اپنا ایک خواب یاد آ گیا۔ 3 منگیتروں کے مر جانے کے بعد جناب ختیجہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان ہے
جس کے ساتھ جناب خدیجہ کی شادی ہو رہی ہے، اور خواب میں اس نوجوان کو بھی دیکھا تھا۔ تو جب میسرہ نے آ کر بتایا کہ ہمارے قافلے میں ایک ایسا حسین و جمیل نوجوان تھا اور اس کے ساتھ یہ معجزات تھے، تو جناب خدیجہ نے اس کی شکل و شباہت کے بارے میں پوچھا، تو میسرہ نے بتایا، تو جناب خدیجہ کو اپنا وہ خواب یاد آ گیا۔ جناب خدیجہ نے اپنی سہیلی سلمہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ جاؤ دیکھو جو میسرہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے اس خواب کا ذکر اپنی سہیلی سلمہ کے ساتھ کر چکی تھی۔ تو جناب خدیجہ، وہ سلمہ جو ہے وہ گئی ہیں رسول خدا کے پاس، انہوں نے دیکھا کہ تو بالکل ویسے ہی نوجوان ہے، ویسے ہی حسین ہے، وہی بال ہیں، وہی نقش و نگار ہیں، وہی داڑھی ہے، سب کچھ وہی کچھ ہے۔ تو انہوں نے آ کے بتایا جناب خدیجہ کو کہ واقعی اسی طرح کا ایک نوجوان تھا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ یتیم بچہ ہے، اور وہ حضرت عبداللہ کا ہے اور بنی ہاشم سے ہے، اور ابو طالب کا بھتیجا ہے جو قریش مکہ کے سردار ہے۔ تب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی شادی کا پیغام بھیجا۔ جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ میرا اختیار میرے چچا ابو طالب کے پاس ہے۔ تو جناب خدیجہ نے حضرت ابو طالب کے پاس پیغام بھیجا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ جناب خدیجہ سے زیادہ شریف اور اچھی خاتون پورے عرب میں نہیں مل سکے گی۔ جناب خدیجہ کے بارے میں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ وہ توحید پرست تھی، دین حنیف پر قائم تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر وہ قائم تھی اور توحید پرست تھی، بت پرستی میں بالکل وہ ملوث نہیں تھی۔ تو حضرت ابو طالب نے باقاعدہ رشتہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر بھیجا، اور پھر بات طے ہو گئی، اور یہ پہلی شادی ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولہا بن کر جناب خدیجہ کے گھر گئے ہیں، وہاں پر نکاح ہوا ہے، نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا ہے، اور پھر دلہن بن کر ڈولی میں بٹھا کر جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے گھر لے کر آئے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کی شادیاں ہیں اس سب میں یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو لا کے رسول خدا کے گھر چھوڑ دیا تھا کہ ہماری بیٹی سے شادی کر لو۔ رسول خدا خود کسی کے گھر رشتہ آپ نے نہیں بھجوایا تھا، اور نہ ہی کسی کے گھر آپ دولہا بن کر یا بارات لے کر گئے تھے۔ یہ واحد شادی تھی کہ جس میں آپ بارات لے کر گئے ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شادی ہو گئی اور وہ رسول خدا کی خدمت میں مشغول ہو گئی۔ وہ دیکھا کرتی تھی کہ رسول خدا میں بہت سی انہونی باتیں ہیں، اور رسول خدا غار حرا میں جایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ انہیں کھانا وغیرہ باندھ کر دے دیا کرتی تھی کہ وہ جتنی رات وہاں پر رہیں گے، جتنے دن وہ غار حرا میں رہیں گے، تو ان کے لیے خوراک کا بندوبست کر دیتی تھی۔ جب پہلی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے، جناب رسالت مآب جب گھر پہنچے ہیں غار حرا سے، یہ پہلے وحی کی نزول کا قصہ انشاءاللہ میں پھر کسی وقت بیان کروں گا، کیونکہ ہمارے ہاں اور مخالفین کے یعنی اہل سنت کے ہاں دو مختلف روایتیں ملتی ہیں، وہ پھر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ لیکن جب جناب رسالت مآب گھر پہنچے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا کہ آپ کے جسم سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی ہے، آپ کے چہرے سے ایک عجیب سا نور نکل رہا ہے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا کہ آج کیا بات ہے، میں آج آپ میں کچھ عجیب سی باتیں محسوس کر رہی ہوں، عجیب سی خوشبو محسوس کر رہی ہوں، عجیب سا نور آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج جبرائیل آئے تھے، اللہ کا فرشتہ آیا تھا، اور اس نے مجھے کار رسالت شروع کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے۔ بس یہ کہنا تھا
کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی گھر میں تشریف لائے، جو کہ اسی گھر میں رہتے تھے، رسول خدا اور جناب خدیجہ کے ساتھ ہی رہتے تھے، اسی گھر میں پلے اور بڑے تھے، اور اس وقت ان کی عمر بعض روایتوں کے مطابق 7 سال، بعض کے مطابق 10 سال تھی۔ تو جیسے ہی علی علیہ السلام گھر میں آئے، انہوں نے رسول خدا کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے کہ میں آپ کے چہرے پر آج عجیب سی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور عجیب سا نور دیکھ رہا ہوں؟ تو رسول اللہ نے ان کو بھی بتایا، تو انہوں نے بھی فوراً کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ اب یہ 3 مسلمان تھے بس، رسول خدا نماز پڑھاتے تھے، جناب خدیجہ اور مولا علی علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بس اس پورے کرۂ ارض میں یہ 3 ہی لوگ دین اسلام کے پیروکار تھے۔ پھر جب رسول خدا کو یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے خاندان والوں کو، بنی ہاشم کو، بنی عبد المطلب کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، تو آپ نے ایک دعوت ذوالعشیرہ منعقد کی، جسے دعوت ذوالعشیرہ جو ہے، اس کے بعد لوگوں نے مسلمان ہونا شروع کر دیا، اور ایک کر کے مسلمان ہوتے رہے۔ اب جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کی اکثریت غلاموں کی تھی، غریبوں کی تھی، مسکینوں کی تھی، فقیروں کی تھی، جو انتہائی مالی مشکلات کا شکار ہوا کرتے تھے۔ جو غلام مسلمان ہوتے تھے تو ان کے جو کافر مالک تھے وہ ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا کرتے تھے۔ تو ایسے حالات میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے خزانے کا منہ کھول دیا، مسلمانوں کے لیے کنویں خرید کے وقف کیے، انہیں خوراک پہنچانی شروع کی، انہیں غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا، اور یہ جتنے بھی غلام مسلمان ہوئے ان سب کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے خرید کر آزاد کر دیا گیا تھا۔ لیکن وہ اتنے مخلص لوگ تھے کہ وہ رسول خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، آزاد ہونے کے باوجود وہ رسول خدا کے ساتھ ہی رہے، جیسے عمار یاسر ہیں، جیسے بلال حبشی ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال اس طریقے سے اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے خرچ ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ دور آیا کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ بشمول رسول اکرم و بنی ہاشم شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے، کفار مکہ نے رسول اللہ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، اور انہیں کوئی بھی چیز نے کو خریدنے دیں گے نہ بیچیں گے، مالی مشکلات کا شکار کیا، بہت ساری اذیتیں دینی شروع کی، ایک طویل داستان ہے اس کی۔ لیکن بہرحال شعب ابی طالب میں آخر جا کر آپ نے پناہ لی، اور شعب ابی طالب میں یہ لوگ بلیک میں چیزیں بیچا کرتے تھے۔ پھر بلیک میں چیزیں بیچنے کا مطلب کہ اگر آٹے کی ایک بوری 100 دینار کی تھی تو وہ اسے 1000 دینار میں مسلمانوں کو بیچا کرتے تھے، بلیک کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے غلام جب خریدتے تھے، غلام کی قیمت اگر 1000 درہم تھی تو اسے 1 لاکھ درہم میں بیچا کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال تھا جو اس راستے میں خرچ ہو رہا تھا۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اگر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال نہ ہوتا اور حضرت ابو طالب کی سوشل سپورٹ نہ ہوتی تو اسلام کبھی بھی پنپ نہیں سکتا تھا۔ اسلام اگر اس دور میں، اس مشکل دور میں، اس مکہ کے مشکل دور میں اگر وہ قائم رہا ہے تو وہ حضرت ابو طالب کی سوشل سپورٹ کی وجہ سے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اکنامیکل سپورٹ کی وجہ سے، فائنینشیل سپورٹ کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ شعب ابی طالب میں جا کر پناہ گزین ہو گئے، اور آہستہ آہستہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال بھی ختم ہونا شروع ہو گیا۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی،
مجبور ہو کر درخت کے پتے توڑ توڑ کے کھایا کرتے تھے۔ اس بھوک کی وجہ سے جناب خدیجۃ الکبریٰ پہلے ہی بوڑھی تھیں، بزرگ ہو چکی تھیں، وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی اور اس حد تک کمزور ہو گئی تھیں کہ آپ کے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے حالات میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ شعیب ابی طالب سے جان چھوٹ گئی، اور وہ ایک الگ ایک واقعہ ہے کہ کس طرح شعیب ابی طالب سے آپ لوگ یعنی بنی ہاشم کے جتنے افراد وہاں پر پناہ گزین تھے وہ سب آزاد ہوئے اور اپنے اپنے گھروں کو آئے۔ لیکن اس بھوک کی وجہ سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ پھر زندگی آپ کے لیے گزارنا مشکل ہو گیا، اور اسی وجہ سے آپ کی اس کمزوری، اس نقاہت کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت، گو کہ آپ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں۔ ہم چاردہ معصومین کہتے ہیں نا، ہمارے چاردہ معصومین ہیں، لیکن کچھ ایسی ہستیاں اہل بیت سے وابستہ ہیں کہ جو معصوم تو نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں، یعنی ان سے پوری زندگی میں کبھی بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے۔ ان میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب زینب سلام اللہ علیہا، غازی عباس علیہ السلام، اور اگر میں بڑھ کے جاؤں آگے تو جناب آسیہ سلام اللہ علیہا، گو کہ وہ فرعون کی زوجہ تھی، معصومہ نہیں تھی مگر محفوظ ضرور تھی وہ، اس لیے کہ ان کی بہت بڑی عظمت ہے کہ جو بتائی جاتی ہے۔ اب میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں کی سردار حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ہے۔ ان چار خواتین کی بہت بڑی عظمت اور فضیلت بتائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ روایات موجود ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت بھی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خواتین جنت کی سردار ہیں اور پورے عالمین کی خواتین کی سردار ہیں، سیدۃ النساء العالمین۔ ابن عساکر نے مقاتل کے واسطے سے حضرت ضحاک سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ چار عورتیں اپنے اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم، حضرت خدیجہ بنت خویلد اور سیدہ فاطمہ زہرا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان میں علم کے اعتبار سے سب سے افضل سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، اپنے اپنے زمانے میں ساری دنیا کی عورتوں میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہیں، اسی طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول کریم کی کسی زوجہ محترمہ پر اتنا رشک نہیں ہوتا تھا جتنا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر ہوا، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے انتقال کر چکی تھی۔ رشک کی وجہ یہ تھی کہ میں اکثر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ذکر کرتے سنتی تھی۔ نیز اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیا کہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بہشت میں ایک موتیوں کے محل کی بشارت دے دیں، اور رسول کریم نے بکری ذبح کرتے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو اتنا گوشت بھیجتے کہ ان کے لیے کافی ہوتا۔ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا نا، تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی اماں کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ اس وقت سیدہ کی عمر 5 سال تھی،
تو وہ اپنی اماں کو یاد کرتی تھی اور روتی تھی، اور اپنے بابا سے لپٹ کے کہا کرتی تھی کہ میری اماں کو بلاؤ، میری اماں کو بلاؤ۔ تو ایک دن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا سے کہا کہ کیا تم دیکھنا چاہتی ہو کہ تمہاری اماں کہاں پر ہیں اور کس حالت میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ میری ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جب سیدہ فاطمہ زہرا نے ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا تو جنت کا نظارہ تھا، اور جنت میں جو سب سے خوبصورت محل تھا، جو ہیرے جواہرات سے، لال و یاقوت سے بنا ہوا تھا، وہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کا محل تھا، اور جناب ختیجۃ الکبریٰ اس محل میں بڑے شاہانہ انداز میں بیٹھی ہوئی تھی اور حوریں آپ کی خدمت میں مصروف تھی۔ تو جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے یہ دیکھا تو وہ خوش ہو گئی اور کہا کہ میری اماں تو بہت اچھی جگہ پر ہیں۔ تو رسول اللہ نے بتایا کہ ہاں، وہ جنت میں ہیں، اور جنت میں سب سے خوبصورت محل آپ کی اماں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور یہ اس کا بدلہ ہے کہ جو پیسہ، مال و دولت انہوں نے اس دنیا میں اسلام کے اوپر خرچ کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہیرے جواہرات، لال و یاقوت سے بنا ہوا محل ان کے لیے تیار کیا ہے جہاں پر وہ رہتی ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہت مطمئن ہو گئی، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی اماں کے اوپر گریہ نہیں کیا۔ ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کرتی تھی، حالانکہ میں نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو نہیں پایا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے بکری ذبح کی اور گوشت حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں کے گھر بھیجا تو میں غصے میں آ گئی، اور میں نے کہا کہ ختیجہ ختیجہ ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ختیجۃ الکبریٰ کی محبت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے۔ یہ روایت جامع ترمذی میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، اور بہت ساری کتابوں میں ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے وصال کے 3 سال بعد حضرت نے مجھ سے نکاح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بہشت میں ایک موتی کے محل کی خوشخبری دے۔ اس محل میں نہ شور ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ صحیح بخاری، جامع ترمذی، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے۔ حضرت اسماعیل سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو جنت میں ایک محل کی خوشخبری دی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، آپ نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو جنت میں خولدار موتیوں کے بنے ہوئے محل کی خوشخبری دی ہے، جس گھر میں کسی قسم کا شور ہوگا، نہ غم اور نہ تکلیف ہوگی۔ یہ بھی صحیح مسلم کی اور تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مرفوع روایت ہے کہ اہل جنت کی خواتین میں افضل خاتون حضرت ختیجۃ الکبریٰ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی اور مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی، پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افضل ختیجۃ الکبریٰ ہے، اور سید فاطمہ زہرا ہیں، اور آسیہ بنت مزاحم ہیں، اور مریم بنت عمران ہیں۔ حضرت عائشہ نے سیدہ فاطمہ زہرا سے فرمایا کیا میں آپ کو وہ بشارت نہ سناؤں جو میں نے رسول اکرم سے سنی ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جنت کی خواتین کی سردار 4 خواتین ہیں، مریم بنت عمران، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ختیجہ بنت خویلد اور آسیہ بنت مزاحم سلام اللہ علیہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے جذبات میں آ کر حضرت سے کہا کہ آپ ہر وقت اس بڑھیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یعنی ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو کیوں یاد کرتے رہتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں دی ہیں؟ حضرت نے 2 ٹوک انداز میں اس تصور کی تردید کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے مجھے ان سے بہتر کوئی بیوی عطا نہیں کی ہے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک بار حضرت کی بارگاہ میں کھانا لے کر آئی تو حضرت جبرائیل نے حضرت سے عرض کیا
کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آ رہی ہیں، تو آپ ان کو اپنے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہہ دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر جناب خدیجہ کے لیے سلام بھجوایا تھا۔ حضرت انس بن مالک سے منقول ہے کہ حضرت جبرائیل رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ حاضر ہوئیں تو حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ تعالیٰ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سلام فرماتا ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اللہ خود ہی سلام ہے اور آپ پر سلام ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چھوٹی تھی۔ وہ روتے ہوئے حضرت سے چمٹ جاتی اور فرماتی تھیں کہ میری اماں کہاں ہیں؟ رسول اکرم کا صدمہ تازہ ہو جاتا اور شدت غم سے کوئی جواب نہ دے پاتے تھے۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، اے حبیب اللہ، آپ کا پروردگار فرماتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو میرا پیغام پہنچاؤ اور کہو کہ ان کی اماں جنت کے ایسے مکان میں ہیں جس کی دیواریں سونے کی بنی ہوئی ہیں اور ستون سرخ یاقوت کے ہیں، اور وہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم کے درمیان تشریف رکھتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اللہ خود سلام ہے اور اس کی طرف سے سلام ہے اور اس کی طرف سے سلام کی بازگشت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے تو ان کی تعریف فرماتے اور خوب تعریف فرماتے۔ ایک دن مجھے غیرت آئی تو میں نے کہا کہ آپ اس سرخ جبڑوں والی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے ان سے بہتر بیویاں عطا نہیں فرمائی ہیں، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی تھی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا۔ انہوں نے اس وقت اپنے مال سے میری اعانت کی کہ جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی ہے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا علمی فضیلت میں ممتاز ہونا اور وہ فضیلت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے تقابل میں نہیں آ سکتی۔ ان کی یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مرتبہ اعظم ہے۔ وہ ان لوگوں میں اول ہے جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی اور انہوں نے قبول کی اور اپنی جان، مال اور توجہ سے تبلیغ رسالت میں تعاون کیا۔ سو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نامہ اعمال میں ان تمام لوگوں کا اجر شامل ہے جو ان کے بعد قیامت تک آئیں گے۔ ابن جریر نے عمار بن سعد سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میری امت کی عورتوں پر یوں فضیلت رکھتی ہیں جس طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہا جہان بھر کی عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ تو یہ چند روایتیں ہیں، ویسے تو اگر میں ساری روایتیں بیان کرنا شروع کر دوں تو بہت طویل ہو جائے گا۔ اس موقع پر ایک سلام کے کچھ اشعار ہیں جو مناقب زہرا علامہ مناوی کی کتاب ہے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اے مومنوں کی ماں آپ پر سلام، اے ہماری سردارہ آپ پر سلام، اے فاطمہ زہرا کی ماں آپ پر سلام، اے کاملہ پاک دامن معزز پاکیزہ آپ پر سلام، اے عظمت والی بہادر عقلمند بلند فکر محفوظ اور جلیل قدر زوجہ رسول آپ پر سلام، اے خواتین قریش کی سیدہ اور جنت کی خواتین کی سیدہ آپ پر سلام۔ اللہ تعالی ہمارے آقا محمد المصطفیٰ کے طفیل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔